بڑی نعمت جنت میں ہوگی رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کا دیدار، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین اپنی اس نعمت سے ایمان والوں کو جنتیوں کو نوازیں گے تو اللہ رب العالمین پہلا کلام کیا کریں گے؟ پہلا کلام کیا کریں گے؟ جو کلام سب سے پہلا کریں گے وہ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پہلا جملہ یہ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، مرحبا بالصادقین۔ پہلا کلام یہ ہے کہ مرحبا، خوش آمدید ہے سچوں کو، ان کو سچوں کو، خوش آمدید کن کے لیے ہے؟ سچوں کے لیے۔ پہلا کلام ہے اللہ کا جنت میں جنتیوں کے لیے کہ خوش آمدید ہے سچوں کے لیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں جھوٹے پر میری لعنت ہو، میری لعنت ہو جھوٹے پر۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت کبھی اکٹھی نہیں ہوا کرتی، جہاں لعنت آ جاتی ہے پھر وہاں رحمت بھی ہوا کرتی۔ غضب میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں غضب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹے پر میری لعنت ہو۔ پہلا کام کیا کرو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی بات کرو سچ بولو۔ دوسرا کام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَمَانَتِهِ، کہ امانت کسی کی اگر ہو تو اس کو لوٹا دو، دھوکہ نہ دو۔ صحابہ کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ تین کام وہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے فرمائے کہ ان تین کاموں کو کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اللہ اس کی محبت کو اپنے لیے قبول فرما لیں گے۔ اور بات کرنے والے کون ہیں؟ کہ جن کی بات پر ہمارا ایمان، یقین، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو سکتا ہے، چاند سورج ستارے بے نور ہو کر زمین بوس ہو سکتے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کام کیا کرنا؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ امانت کو ادا کر دینا، دھوکہ نہ دینا، کبھی بھی کسی ایمان والے کو، کبھی بھی کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دینا۔ جریر بن عبداللہ یمن کے رہنے والے تھے، صحابی بنے، شہزادے تھے، ان کا غلام تھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ میرے لیے نا کوئی اچھا نسل کا گھوڑا لے کر آؤ۔ وہ گیا گھوڑا لینے، تو اس نے سودا کر لیا 300 میں گھوڑے کا سودا کر لیا۔ واپس آیا اور اپنے آقا کو کہا تجریب کو کہ میں نے یہ سودا کر لیا ہے، 300 روپیہ اس کو دے دیں۔ آپ نسل کو پہچانتے تھے گھوڑوں کی، آپ نے اس کو 800 روپیہ دیا، 300 نہیں دیا، 800 دیا۔ اب جب وہ گھوڑے کا مالک چلا گیا، گھوڑا انہوں نے لے لیا، تو ان کا جو غلام تھا وہ کہنے لگا کہ میرے آقا میں تو سودا 300 میں کر آیا تھا، آپ نے 800 کیوں دیا؟ تو جریر بن عبداللہ فرمانے لگے کہ اس گھوڑے کی قیمت ہی اتنی تھی، اس کے مالک کو اس کی قیمت کی خبر نہیں۔ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جریر اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر پہنچے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس لیے میں دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اس گھوڑے کی اس کو پوری قیمت ادا فرمائی۔ دوسرا کام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اور تیسرا کام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر جواری الی جوری، کہ اپنے ہمسائے کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ہمسائے کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ مالک بن نبوہ اٹھا کر دیکھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کی فکر لگ گئی کہ اتنے حقوق ہمسایوں کے ہیں، کہیں انہیں ہماری جائیدادوں میں حصے دار تو نہیں بنائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں ہمسایوں کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرنا کہ تمہارے قول فعل سے، تمہارے عمل سے، تمہاری گفت و شنید سے، تمہارے اخلاق و معاشرت سے تمہارا ہمسایہ تم سے تکلیف میں نہ ہو، تمہارا ہمسایہ تم سے تکلیف میں نہ ہو۔ حضرت مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہمسایہ تھا، یہودی تھا، وہ اپنا مکان بیچ کے جانے لگا، 1000 میں اس کا بک رہا تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ اپنا مکان کسی ضرورت کی وجہ سے بیچ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو 2000 دے دیے
کہ تو مکان چھوڑ کر نہ جا، میں تجھے 1000 روپے اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھ جیسا بہترین ہمسایہ مجھے نہیں ملے گا، کہ تو اتنے اخلاق والا ہے۔ وہ یہودی تھا، یعنی یہودی ہونے کے باوجود کہ اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ جناب امام کا اتنا اچھا حسن اخلاق ہے کہ اس نے اسی بات پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے قول فعل عمل سے تمہارا ہمسایہ تکلیف میں نہ آئے، تمہارا ہمسایہ تکلیف میں نہ آئے۔ فرمایا صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ 3 چیزیں بتا دی کہ جب بات کرنا سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا اور ہمسایوں کو خوش رکھنا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَبِعِزَّتِهِ وَبِقُدْرَتِهِ وَبِجَلَالِهِ، اس رب کی عزت، قدرت اور جلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تم یہ 3 کام کر لو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری محبت کو اپنے لیے قبول کر لے گا۔ اب میرے بھائیو کام کیا ہے؟ کام تو ہمیں بڑے چھوٹے لگ رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے نہیں، یہ کام چھوٹے نہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں کہ جب بھی گفتگو کرو اور سچ بولو، اس کو اپنا وتیرہ ہم بنا لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جب بھی کلام کریں گے سچ بولیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ہم اس بات کا پکا تہیہ کر لیں کہ ہم کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور تیسری چیز، ہم اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ ہو، ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب کسی اور جگہ میں ہدایت تو ڈھونڈ سکتے نہیں، ہم ہمارے لیے ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہے۔ اب انہوں نے فرما دیا جو یہ 3 کام کر لے گا رب العالمین اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے گزرے زمانے کے اندر کہ جہاں ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، تو میرے بھائیو ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں سے دور جا رہے ہیں، ہم آپ کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو، لیل و نہار کو، شب و روز کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی اخلاق و معاشرت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کریں گے۔ جب ہم یہ اعمال اختیار کر لیں گے، پھر معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، پھر معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، جھوٹ معاشرے سے ختم ہو جائے گا، فریب ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع ختم ہو جائے گی، پھر محبتیں پھیلیں گی، پھر محبتیں پھیلیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کو صحیح سمجھ کر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔